والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله جل وعلا في القرآن المجيد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کی ہیں، جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، انہیں گن نہیں سکتے. اللہ کا فرمان ہے کہ میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کو کبھی گن نہیں سکو گے. جب انسان نعمت کو سمجھتا ہے پھر وہ اللہ کا تعارف حاصل کرتا ہے. جب انسان نعمت کو نہیں سمجھتا تو پھر اللہ کا تعارف اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایکو بالکل بند کر دیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ جو زمین ہے نا ہماری، یہ جو زمین ہے جسے گلوب کہا جاتا ہے، ارتھ، یہ سورج کے مقابلے میں ایک نقطہ ہے. یہ سورج کے مقابلے میں ایک نقطہ ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو صرف ایک جہان کا نہیں، سارے جہانوں کا رب ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ امریکہ کا ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے ناسا. یہ جتنے نہیں چاند پر جانے کے سفر اور ستاروں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اس کا نام ہے ناسا. انہوں نے ایک بہت بڑی خوردبین لگا کر اس کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی. احاطہ تو کاری کوئی نہیں نہ سکتا. وہ کہتے ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات میں جس طرح یہ ہمارا سورج ہے نا، اس کو کہتے ہیں سولر سسٹم. سورج ہے، اس کے ارد گرد پھر سیارے گردش کرتے ہیں، وہ بھی گردش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک سولر سسٹم تو ہے ہمارا، جس میں یہ ایک سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، دیگر سیارے جو اللہ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سولر سسٹم جیسے ہزاروں سولر سسٹم اس دنیا میں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں، جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. آپ ایک سورج کی بات کرتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے. اور میرے بھائیوں، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم اگر چاہو تو زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ ہے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں، کہ اس نے سورج بنایا، یہ ہمارا نظام بنایا، نظام شمسی، پھر اس کے علاوہ اور نظام شمسی، پھر ہزاروں اربوں نظام شمسی، پھر کروڑ ہاتھ سیارے اور سیارچے. یہ گرمیوں کے اندر بالخصوص جو صحنوں میں سوتے ہیں، یہ نقطے کی طرح جو چھوٹا سا ستارہ چمکتا ہوا آپ دیکھتے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ آپ کی زمین سے کھربوں گنا بڑے ہوتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. ان کا خالق کون ہے؟ اللہ. ان کا خالق کون ہے؟ اللہ. یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سولر سسٹم، یہ نظام شمسی، یہ پانی، یہ انسانوں کا پیدا ہو کر بڑا ہونا، یہ آپ کا ایک دانہ ڈال کر 700 دانے عطا کرنا، یہ کون دیتا ہے؟ ایک اللہ.
मौसम बदला, रंग बदला, नस्ल बदली, मुल्क बदला, जमाने अता की, बरादरियां बनाई, कुंबे कबीले बनाए, हर इलाके की अलग फसल बनाई, हर इलाके की अलग जुबान बनाई। इसका खालिक कौन है? अल्लाह। इसका खालिक अल्लाह। जुबान उसने अता की। आज आप कहते हैं जी कैमरा वो लेना है जिसके इतने मेगा पिक्सल हैं जी तस्वीर बने, लेते हैं ना लड़के जाके कैमरे। ये भी कैमरा है, हम दावत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये दावत के लिए, दीन फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंख मेरे रब ने जो बनाई है ना, इस अकेली आंख की नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। पूछो जाके उस नबीना से, हम नहीं शुक्र अदा कर सकते। कैसी आंख जो पहचान भी करे, जो कुरान भी देखे, जो प्रोटेक्शन भी दे, जिसके देखने के अंदर रब्बुल आलमीन ने खैर और शर को रखा। खैर देखेगा, खैर देखेगा तो नेकी मिलेगी, शर देखेगा तो कहा आंख का जिना। हदीस में है ना अल्फाज, कानों का जिना, बुराई सुनना, गाने, बेहयाई। आंख का जिना, गैर महरम को देखना, गंदगी देखना। ये नेमत है। सही इस्तेमाल करोगे सही राह पर चलोगे, गलत इस्तेमाल करोगे गलत राह पर चलोगे। ये हाथ अता किए, जाओ जाकर उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। थोड़ा और डीप जाते हैं। ये हमारा मैदा है ना, हम डॉक्टर हैं, अक्सर हमारे पास लोग आते हैं जी मैदा बड़ा ख़राब है। पाकिस्तान में मैदा क्यों ख़राब है? पाकिस्तान में हमारी बदहज़मी क्यों है? हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ा। आपने क्या फरमाया? फरमाया मोमिन एक आंत में खाता है। अंतड़ियाँ तो भाई मोमिन और काफिर की बराबर होती हैं। ये नहीं कि काफिरों की अंतड़ियाँ ज़्यादा हैं। दो ही अंतड़ियाँ आपकी, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या है? मोमिन एक आंत में खाता है, यानी वो एक हिस्सा खाने के लिए, एक पीने के लिए, एक सांस लेने के लिए रखता है, और काफिर खाता है बेबरकती। और आज क्या है? शादी आ गई, किसी के यहाँ वफात हो गई, हम ये समझते हैं कि आज शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी खाना है। अगर मैंने इतना खाना ना खाया कि मेरा सांस जारी रहे तो ये जुल्म है। इतना खाएगा कि हत्ता कि उसके लिए चलना महाल है, दूसरे दिन क्या होगा? बीमार हो जाएगा। उस मैदे पर जुल्म करेगा। भाई उस मशीनरी की एक कैपेसिटी है, हर चीज़ की एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें डालोगे तो वो तो कहेगी चलो अब भागो। ये मैदा एक नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने बर्तन इंसान भरता है उनमें सबसे बुरा ये तुम्हारा मैदा है। अच्छा खाओगे, सुन्नत के मुताबिक खाओगे, सही तरीके से खाओगे तो क्या होगा? ठीक रहोगे। अब मेरे भाइयों इस मैदे की बात आई, अल्लाह अकबर। आज आपको ये बात बताने लगा हूँ, कुछ लोगों को शायद पता हो। इस आपके मैदे के अंदर, पेट के अंदर करोड़ों नहीं, अरबों भी नहीं, खरबों की तादाद में बैक्टीरिया होता है, जरासीम, जिसे बोलते हैं गट फ्लोरा, दोस्त जरासीम, जेड़े बेली जरासीम ने, अच्छे जरासीम। अगर आपके मैदे में ये अच्छे जरासीम मौजूद ना हो, आप खाना हजम ही नहीं कर सकते, आपके पेचशी ना रुके, आपकी कुव्वत मुदाफियत ही खत्म हो जाए। खरबहा मखलूक अल्लाह ने आपके मैदे में पाल दी। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं ना, आजकल क्या है, कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो कि सवेरे ही मुंडा ठीक हो जाए। डॉक्टर कहता ठीक है, फिर 5000 मिलीग्राम का खाओ ना कैप्सूल, ताकि सारी जिंदगी फिर छोटा तुम पर असर ही ना करे। क्या है कि जब एंटीबायोटिक हैं तो ये जो दोस्त बैक्टीरिया होता है ना, दुश्मन के साथ ये भी काफी हद तक मर जाता है। इसके बाद क्या करना चाहिए?
جب بھی انگریزی ڈاکٹر کی دوائی لیں وہ آپ کو 5-6 دن کی اینٹی بائیوٹک دے، ٹیکے لگائے، تو اس کے بعد صحیح ہونے کے بعد دہی کھایا کرو، وہ جاگ لگانے والی جو لسی ہے نا وہ پیا کرو۔ میرے رب نے اس کے اندر کھربہا دوست جراثیم رکھے۔ ہم نے جب دہی کو دیکھا نا مائکروس خوردبین کے اوپر، تو میرے بھائیو دہی تو زندہ ہے، گورا اس کا نام رکھتا ہے لائیو یوگٹ، زندہ دہی، دہی تو زندہ ہے، اس کے اندر تو کروڑہا جراثیم ہیں جو آپ اپنے معدے میں ڈالتے ہیں اور وہ جا کر اس کو تندرست اور توانا رکھتے ہیں۔ ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ وہ بھی پوری جان، اس کی بھی آنکھیں، اس کا بھی دل، جگر، گردے، پتا، تلی، سارا ڈائجسٹو سسٹم، پورا خون اس میں گردش کرتا ہے، پوری جان ہے، زندگی ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے، اللہ کا تعارف اسے اس وقت حاصل ہوگا جب وہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے گا۔ یہ میں تھوڑا سا غور و فکر کروا رہا ہوں آپ کو، اور اپنے جسم پہ ہی تدبر کر لو۔ یہ آواز نکل رہی ہے، کسی کی زبان کاٹ دو نہیں بول سکے گا، کسی کی زبان کاٹ دو نہیں بول سکے گا۔ آپ کا جو فنگر پرنٹ ہے، لگاتے ہیں نا انگلی، بائیو میٹرک، انگوٹھا لاؤ جی، یہ پوری دنیا میں میرے رب نے ایک انگوٹھے کے نشان جس کے بنا دیے، دوسرے کے نہیں ہیں۔ میرے رب نے ایک چہرہ جس کا بنا دیا، دوسرے کا کاپی ہو نہیں سکتا۔ میرے رب نے آنکھ کی پتلی جس کی ایک بنا دی، وہ دنیا میں دوسرا ہو نہیں سکتا۔ ہم انگلینڈ میں گئے تو پہلے ہمارے انگوٹھے لگتے تھے، میرا سفر تھا، ہم لندن میں اترے، وہ کہتا ہے آج کے بعد آنکھ لگے گی۔ یہ آنکھ جو ہے نا، اس سے ہم دیکھیں گے بندہ 1 نمبر یا 2 نمبر۔ تو ڈیٹا تو ان کے پاس فیڈ تھا، انہوں نے کہا آپ سامنے آئیں، آپ کا پاسپورٹ اصلی ہے یا نقلی ہے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہم نے اس طرح آنکھ کو رکھا، اس آنکھ کو پڑھ کر سارا ڈیٹا سامنے آ گیا، اور جس کی ایک آنکھ ہے دوسرے کی ہو نہیں سکتی۔ کتنے انسان ہیں آدم سے لے کر قیامت، ارب ہا، سب کو اللہ اپنے سامنے جمع کرے گا، سب کا حساب لے گا، سب کے کھاتے اللہ کے پاس موجود ہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی چودھری ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی فرعون ہے، اللہ کے سامنے اس نے حاضر ہونا ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان رکھو، غور و فکر کرو۔ یہ مٹی ہے نا، وہ کے اندر بھی کوئی چیز ہے۔ میں آج بڑا ڈفرینٹ قسم کا درس آپ کو دے رہا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نا غور و فکر کرنا ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہے آپ کا، آپ کسان ہیں، آپ کے لیے غور و فکر کے لیے بیج ہے، آپ اس بیج کو بوتے ہیں، کھادیں ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، میرا رب نہ چاہے وہ کومپل نکل نہیں سکتی۔ ساری دنیا کی کھادیں ڈال دیں، وہ کبھی بیج ہرا بھرا نہیں ہو سکتا جب تک عرش والا رب نہ چاہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا کام کتنا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو بیج ڈال، اس کی ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کر، اس کے بعد دعا کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ سارا کھیت اللہ چاہے تو برباد کر دے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو کھڑی فصل ہے، اس کو بیماری پڑ جائے، ختم۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے، زمین تجھ کو میں نے دی، صحت تجھے میں نے دی، اولاد دی، مال دیا، خوراک دی، کپڑا دیا، لباس دیا، زندگی دی، بیوی بچے دیے، عزت دی۔ میں صرف ایک بات چاہتا ہوں تم سے اور جنوں سے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تم نے صرف اور صرف زندگی گزارنی ہے میری عبادت کے لیے۔ بندے کہتے ہیں جی ساری زندگی مسجد بیٹھے رہیے، کون کہتا ہے؟ ساری زندگی روزے رکھیے، کون کہتا ہے؟ ہر سال حج کریں، نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا وما خلقت الجن، میں نے نہیں پیدا کیے جن، والانس انسان، الا مگر، لیعبدون اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ الذاریات، نہیں پیدا کیے جن و انسان مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، نمازیں 5،
روزے 1 مہینے کے، حج 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ اس پر جو صاحب نصاب ہے۔ عبادت کیسے بنے گی؟ عبادت ایسے بنے گی، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا بیت الخلاء میں جانا، تیرا ازدواجی تعلق قائم کرنا، تیرا تجارت کرنا، یہ سارا ہم نے اللہ کی عبادت بنانا ہے۔ کسان فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوا کھیت میں ہل چلائے گا، اللہ کی قسم یہ اس کی عبادت ہے۔ سنت کے مطابق جو پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے، بایاں پاؤں رکھ کر بیت الخلاء میں جا کر پیشاب پخانہ کرے گا، سنت کے مطابق، اللہ کی قسم یہ بھی اس کی عبادت میں گنا جائے گا۔ نہائے گا سنت کے مطابق، یہ بھی اس کی عبادت۔ کھائے گا سنت کے مطابق، بسم اللہ پڑھ کے حلال کھائے گا، بہتر طریقے سے کھائے گا، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ تجارت کرے گا اپنی نماز کے لیے دل کو اٹکا کر، کب میرا وقت ہو میں اللہ کے سامنے آ جاؤں، کام کر، تجارت کر، محنت کر، حلال کما، جھوٹ مت بول، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کا بھی تجھے ثواب ملے گا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اپنی خواہش کو پورا کیا، بدکاری سے نہیں بچا، حرام سے نہیں بچا، بے حیائی سے نہیں بچا، غلط راہ سے نہیں بچا، تجھے اللہ ثواب دے گا۔ یہ دین ہے، یہ ہے وما خلقت الجن الا والانس الا لیعبدون۔ جنوں انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور آج کیا ہے؟ موبائل پر بیٹھا ساری رات بے حیائی دیکھ، فتنوں میں پڑ، زنا کر، بدکاری کر، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار، حلال حرام کی فکر نہ کر، تو کیا ہوگا؟ یہ ساری زندگی بربادی کی زندگی ہوگی، بربادی کی زندگی ہوگی۔ تو پہلی اصلاح کیا کرنی ہے؟ پہلی اصلاح یہ کرنی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں، ساہ لیندے ہو نا؟ کبھی بل آیا اس کا؟ کسی نے آ کے کہا ہو بھائی آکسیجن لگا رہے ہو، ایک ایمبولینس کے اندر جب انسان میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے نا، پھیپھڑے جب پراپرلی کام نہیں کرتے تو ڈاکٹر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لگاؤ اس کو عام بندے سے ڈبل آکسیجن چاہیے، اس کو آکسیجن لگاتے ہیں، سلنڈر کے پیسے لیتے ہیں وہ ہزاروں روپے۔ جہاز جب زمین سے اٹھ کر 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر اوپر فضا میں اڑتا ہے، وہاں آکسیجن نہیں ہے، وہاں پر جہاز کے اندر آرٹیفیشل آکسیجن لگائی جاتی ہے تاکہ بندوں کا سانس جاری رہے۔ اگر جہاز کی ایک کھڑکی ٹوٹ جائے سارے بندے مر جائیں، کیونکہ باہر کی ہوا آئے گی، آکسیجن ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ آکسیجن جو ہے نا، جو ہمارے سانس کے اندر جا رہی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ او بھائی اتنے کوئی فیکٹری لگی ہے جیڑی آکسیجن چھڑ رہی؟ آپ کے پودے، آپ کے جو پودے ہیں، رات ساری اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ان درختوں کی، ان کھیتوں کی، کہ یہ ساری رات گندی کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، صبح کے وقت یہ آکسیجن کو اتنا پھینکتے ہیں کہ وہ رات تک باقی رہے، رات تک باقی رہے۔ اگر اس دنیا سے اللہ رب العالمین صرف آدھے منٹ کے لیے، کتنی دیر؟ آدھے منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے آکسیجن کو ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا؟ نہیں نا غور کیا۔ مینو کی لگے میں تے چودھریاں، میں تے ارب پتیاں، میں تے سیاستدانا، میں تو بدماش ہوں، میں جناب دنیا میں بڑا کرو فر والا ہوں، میں تو کسی کی بات نہیں سنتا، میں تو فلاں، میں تو فلاں۔ اللہ کی قسم ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ایک پانی کے قطرے کی پیداوار ہیں۔ میرا رب ہمیں اپنے سامنے حاضر کرے گا، بڑے بڑے فرعون وہاں پر کچھ نہیں کر سکیں گے جب میرے رب کا جاہ و جلال ہوگا۔ میں تو کچھ بھی نہیں، میں ایک انسان، میں تب اچھا جب میں فرما بردار اللہ کا، میں فرما بردار نہیں
मेरे भाइयों, फिरौन से बड़ा चौधरी कौन था? वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं जिसे चाहूं जिंदगी दूं, कहता था। कुरान ने कहा वफिरऔन ज़िल औताद, मेखों वाला। इबरत का निशान बना दिया अल्लाह ने, दिखाया लोगों को कि लोगों अगर फिरौन की राह पर चलोगे तो इबरत बना दूंगा। बनाया अल्लाह ने। ऑक्सीजन खत्म हो जाए दुनिया से क्या होगा? पहले नंबर पर यह होगा, ऑक्सीजन खत्म हुई, सारी दुनिया, हर इंसान, हर जानवर, जो चीज यहां पर मौजूद है वो सैकड़ों किलोमीटर रफ्तार से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ। लोग इतनी स्पीड से ऊपर उठें और आपस में टकराकर उनका कीमा हो जाए। मैं ये कर दूंगा जी, मेरा कुछ भी नहीं है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह। अच्छा मेरे भाइयों, जब हम सोते हैं, अल्लाह ने क्या कहा? अपने नबी के जरिए सिखाया, तू सो रहा है ना, तू अरबपति है, ठीक है, लेकिन कह अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह बिस्मिका, तेरे नाम के साथ, अमूतु, मैं मर रहा हूं, व अहया, और सुबह जिंदा भी हो जाऊंगा अगर तू चाहेगा। और तुम्हारी तो नींद अपने कंट्रोल में नहीं। मेरा रब चाहे तो सोते हुए तुझे सोया ही रहने दे, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें उठा नहीं सकती। अच्छा, जब सुबह बेदार हुआ, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया ऐਵੇਂ नहीं उठ जाना, बकवास करते हुए, बुरी बातें करते हुए। तेरी आंख खुले तो क्या अपनी जुबान से निकालेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए। अल्लज़ी अहयाना, जिसने मुझे जिंदा किया, बादमा अमाताना, इस मौत के बाद, व इलैहिन नुशूर, इस सुबह को। या अल्लाह सारी तारीफां तेरियां ने। और एक और हदीस सुन लें, फरमाया जो दुनिया में ये दुआएं पढ़ेगा ना, सोने की भी, जागने की भी, कब्र में जब फरिश्ते उठाएंगे तो वो पता क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमाताना व इलैहिन नुशूर। ते जिन्हें दुनिया दे विच म्यूजिक लगा के सोना है, ते म्यूजिक सुनते ही उठना है, ते गंदी सोच के साथ सोया, गंदी के सोच के साथ उठा, नाफरमानी में सोया, नाफरमानी में उठा, बगावत में सोया, बगावत में उठा, सारी रात डरावने ख्वाब, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, कभी यहां कभी वहां, ना फजर, शैतान ने उसके कान में आकर पेशाब किया, फजर की नमाज के लिए बेदार नहीं हुआ, अल्लाह की नाफरमानी में। मेरे भाइयों, वो सारी जिंदगी उठता रहा, गुर्ज मार मार कर फरिश्ते उसे जमीन में धंसा देंगे। अल्लाह ऑक्सीजन ख़त्म कर दे, 1 मिनट के अंदर सारी दुनिया की मखलूक ख़त्म, मक्खी भी जिंदा नहीं रहे। तो मेरे भाइयों, इतनी नेमतें देने वाला अल्लाह। एक और मिसाल देता हूँ। कभी किसी बुज़ुर्ग, मेरे दादा वालिद साहब के तरह के बुज़ुर्ग बैठे हैं, कभी आपने ज़िंदगी में ये बात सुनी है कि जी फ़लाँ मुल्क ने गंदम बनाने वाली फैक्ट्री लगा ली, चावल बनाने वाली फैक्ट्री, सेब, केला, अनाज, पट्ठे वगैरह वगैरह, जो चीजें हम खाते हैं, इनके बनाने की फैक्ट्री कभी देखी है दुनिया में? कि जी अच्छे पानी बन रहा है, यहां दूध बन रहा है, ये गंदम बना रहा है? नहीं मेरे भाइयों, ये सारी अल्लाह की तख्लीक है, ये अल्लाह अता करता है, अल्लाह जमीन से उगाता है, जानवरों के थनों में भेजता है अल्लाह दूध, पानी को अल्लाह जमीन से निकालता है। दुनिया में इसकी कोई फैक्ट्री मेरे रब ने लगने ही नहीं दी। फैक्ट्रियां जो जितनी तुम लगाते हो ना, उनमें जो भी इस्तेमाल करते हो वो अल्लाह की मखलूक है। लोया बना, अल्लाह की मखलूक पहाड़ों से निकली। वअन्ज़लनल हदीद, अल्लाह कहता है लोहा मैंने नाजिल किया। प्लास्टिक बनाते हो तो रेत और काले तेल से। चावल साफ करने वाली फैक्ट्री मिल जाएगी, गंदम को पीसने वाली मिल मिल जाएगी, लेकिन बनाने वाली नहीं मिलेगी। मट्टी, ईंट बनाते हो तो मट्टी की, मैटर किसका? अल्लाह का।
میٹر کس کا؟ چیز کس کی؟ اللہ کی. کپڑا پہنا تو کاٹن لے گا تو اللہ نے اگائی. پلاسٹک کا بنائے گا تو تیل سے بنے گا. کوئی چیز ہماری نہیں ہے, ہم تو صرف موڈیفائی کرتے ہیں. اون ہے تو جانور سے اترے گی. ہم اللہ کے اتنے محتاج ہیں, ہم اللہ کے اتنے محتاج ہیں, پر ہم اتنے خود سر ہیں, اتنے باغی ہیں, اتنے سرکش ہیں, اتنے نافرمان ہیں, اتنے اللہ سے دور ہیں کہ اللہ ہمیں پکارتا ہے آؤ آ کر نماز پڑھو, ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں. اللہ کہتا ہے حلال حرام کی فکر کرو, ہم اس کی فکر کرنے کو تیار نہیں. اللہ کہتا ہے میرے نبی کے طریقوں پر چلو, ہم طریقوں کو اپنانے کو تیار نہیں. اللہ کہتا ہے میوزک حرام ہے, ہم سن سن کر مرے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے غیر محرم کو نہیں دیکھنا, ہم کہتے ہیں میں دیکھ کر رہوں گا. اللہ کہتا ہے حرام سے بچ, حلال کما, سود نہیں لینا, ہم کہتے ہیں نہیں میں کر کے رہوں گا. پھر اللہ کی رحمت آئے گی یا لعنت آئے گی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا اللہ نے جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں تم ان کو گن نہیں سکتے. واللہ میں تو کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں گنوں, سوچوں. حالانکہ جو بندہ ڈاکٹر بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے نا, اس کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اناٹمی, بندے کے جسم, جگر کے اندر کیا ہے, کیسے کیسے ٹیشوز ہیں, کتنی کتنی وینز جا رہی ہیں. او میرے بھائیو, ہم کہاں بیٹھے ہیں, جتنی شریانیں ہمارے جسم میں ہیں نا, جتنی شریانیں ہمارے جسم میں ہیں, ساری دنیا کا 3 دفعہ چکر لگا لے تب بھی ختم نہ ہو. یہ ایک انسان کی بات ہے. جتنا ڈیٹا اس دماغ کے اندر ہم جمع کر سکتے ہیں, دنیا کی کوئی ایسا سپر کمپیوٹر نہیں جس میں وہ ڈیٹا جمع ہو جائے کہ جو اسے ڈیٹیکٹ بھی کرے. یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ کالا ہے, یہ نیلا ہے, یہ پیلا ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ وہاں ملا تھا, یہ یہاں ملا تھا. اللہ نے بنایا نا, جس کا دماغ نہیں, جاؤ جا کے اس کو دیکھو, اسے کوئی پتہ نہیں اچھائی کا برائی کا, کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. یہ اللہ کی توحید ربوبیت کی بنیاد ہے. سورہ النمل ہے 20واں پارہ, 19ویں میں بھی ہے, جہاں 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے نا, اللہ رب العالمین نے ہم سے سوال کیا, انسانوں سے سوال کیا. کیا فرمایا؟ میرے رب نے وہاں پر ہمیں اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں. فرمایا امن خلق السماوات والارض, مجھے یہ بتاؤ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شجر, یہ حجر, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ چشمے, یہ کس نے چلائے, کس نے ان کو جاری کیا؟ کون مسکین غریب کی امی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کون ہے جو غریب کی, مسکین کی دعائیں سنتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے, اللہ پھر ساتھ اللہ کہتا ہے الہ مع اللہ, کیا تم پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتے ہو؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا, نبیوں کو بنایا نمونہ. نبیوں کو کیا بنایا؟ نمونہ. آج ہمیں پتہ کیا بیماری پڑی ہوئی ہے؟ ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے ہم نے نبیوں کو چھوڑ کر دوسروں کو نمونہ بنا لیا. آبا و اجداد کی پوجا, سیاستدان کی پوجا, نام نہاد شخصیات کی پوجا, اپنے لیڈر کی پوجا, اپنی برادری کے بت کی پوجا, اپنے نظام کی پوجا, اپنے سیاسی ڈھانچے کی پوجا, ہم نے یہ بنا لیا. ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے ہر چیز واضح دو ٹوک ہمارے سامنے بیان کر دی. اللہ کہتا ہے میری محبت چاہتے ہو؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے میری محبت چاہتے ہو تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیں, قل, آپ ان سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرے, فاتبعونی, میرے نبی کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اچھا ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوانوں میں, بوڑھوں میں بھی ہے, آج کل ایک مصیبت پڑ گئی ہے, رول ماڈل, اسوہ, نمونہ, کدے پیچھے ٹرنا ہے.
رول ماڈل اسے کہتے ہیں کس کے راستے پہ چلنا ہے. کوئی کہتا ہے میں کرکٹر، کوئی کہتا ہے جی فلاں، یہ سیاستدان، وہ انگریز، وہ ہیرو، وہ فلمی ایکٹر، فلاں 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 فلاں. ہم لوگوں نے اپنے اپنے ہیرو بنا لیے، اپنے لیے نئے نئے رول ماڈل چن لیے. اچھا بندہ ایک بندے کو اپنے لیے نمونہ بنا لیتا ہے، پھر ساری زندگی اس کے نقش قدم پر چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کئی بندوں میں یہ خبط ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں فلاں کو اپنا نمونہ مانتا ہوں، وہ اسی طرح کا لباس پہنے گا، اسی کے راستے پر چلے گا، اسی طرح کی شکل بنائے گا، اس جیسا ہیئر کٹ بنائے گا، اس جیسا لباس پہنے گا، اس جیسی باتیں کرے گا. کیے جی او جی میں تے اس بندے نو فالو کرنا. کوئی نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نمونہ ہے میرے نبی کی زندگی. منو بڑا عشق ہے، منو بڑی محبت ہے، میں اللہ دے نبی واسطے جان دینے واسطے تیار ہاں، میں این جاواں، میں کہتے ہیں نا ہم 90% جھوٹ ہے. محبت تو تب ہے کہ تو اللہ کے نبی کی بات مان. جان میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھنے کو تیار نہیں، کٹ مرنے میرے نبی کی سنت کو کاٹ کے روزانہ نالی میں پھینکتا ہے. آپ کا چہرہ، آپ کا لباس، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی شادی، آپ کی خوشی، آپ کا جہاد، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، یہ سب کچھ ہمارے لیے نمونہ ہے. سارا نمونہ لیں گے تو پیکج مکمل ہوگا، نہیں لیں گے تو میرے عشق اور محبت کا دعویٰ 100% جھوٹا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے، کبھی ایسا بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک بات کو مان لیا جائے اور اپنی مرضی کے خلاف جو بات ہے اسے چھوڑ دیا جائے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کہا؟ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرے علاوہ عبادت ہے ہی نہیں کسی کی، صرف تیری عبادت ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں. اچھا جب رسول مان لی، رسول کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ نہیں؟ بس مسلمان جب تک نقش قدم پر چلے غالب رہے. غلبہ آپ کا ہے، سپیریورٹی آپ کے لیے ہے. زمین اللہ کی، اللہ کہتا ہے زمین اس کو دوں گا جو میرا، جو میرے نبی کے راستے پر چلنے والا. 100 سال کے اندر نبی کو ماننے والوں نے جب اللہ کے نبی کے طریقے کو صحیح معنوں میں اپنایا، اللہ نے یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، پوری زمین کے اندر اسلام کے جھنڈے کو اونچا کر دیا تھا. اور جب نبی کے طریقے کو چھوڑا تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ذلیل اور رسوا، ذلیل اور رسوا. آج بھی میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو نا دنیا میں عزت حاصل کرنا تو ایک بات بنا لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او لوگو میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میں آپ جیسا بنوں گا. دیکھیں وہ تو بہت اعلیٰ ہے نا، ان کی ہستی اعلیٰ، ان کا مقام اعلیٰ، مخلوق میں سب سے اعلیٰ، لیکن ان کے طریقے پر تو چلنا ہے نا. ہم نے مسکرانا ان سے لینا ہے، ان سے لینا ہے، گھر کا ماحول ان سے لینا ہے، تجارت کے معاملات ان سے لینے ہیں. تو نمونے مت بناؤ، نمونہ ایک ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر. اور میرے بھائیوں، ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ایک عورت اگر ہدایت پر آ جائے سارا خاندان سنور جاتا ہے. یہ ہماری زبان ہوتی ہے نا، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مادری زبان، مدر لینگویج. اچھا باپ کی بھی تو زبان پنجابی نہیں، اس کو مادری زبان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے بچہ یا بچی وہ اپنی ماں کی گود سے ماں کی زبان سیکھتی ہے، اس لیے اس کو مادری زبان کہا گیا. اگر ماں نیک ہے، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، پاک صاف ستھری، اللہ کی فرما بردار، اس بچے پر، اس بچی پر اثر ہوگا.
وہ نیک ہوگا، وہ فرما بردار ہوگا، وہ سرکش نہیں ہوگا۔ تو ماؤں بہنوں کی بڑی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، ہم کوئی پہاڑوں کے دور میں نہیں رہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1440 سال پہلے آئے۔ اگر 1440 سال پہلے وہ صحابیات، وہ امہات المومنین پردہ کر سکتی ہیں تو میری ماں بہن بیٹی پردہ کیوں نہیں کر سکتی؟ میری ماں بہن بیٹی محرم غیر محرم کا فرق کیوں نہیں کر سکتی؟ میری ماں بہن بیٹی قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ اگر میری نبی کی بیٹی نے، اگر میرے نبی کی بیویوں نے، ہماری ماؤں نے اللہ کے دین پر عمل کیا ہے تو میری ماں بہن بیٹی آج کے اس دور میں جب سہولیات بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، گھر بھی اچھے ہیں، کپڑے بھی اچھے ہیں، پیسہ بھی زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے، عمل کیوں نہیں کر سکتی؟ وجہ یہ ہے میں جہالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ جہالت میں مرو گے تو میرے بھائیوں جہنم انتظار کر رہی ہے۔ عمل آج بھی ہو سکتا ہے، عمل آج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اب نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی۔ آخری کتاب اللہ کا قرآن ہے، آخری رسول نبی ذیشان ہے، ان کے علاوہ اب کوئی نظام نہیں آنا۔ آج کی عورت بھی عمل کر سکتی ہے، آج کی عورت بھی خالد ابن ولید کو جنم دے سکتی ہے، آج کی عورت بھی توحید کی لوری سنا کر محمد ابن قاسم جیسا جری بہادر پیدا کر سکتی ہے، آج کی عورت بھی صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر سکتی ہے۔ لیکن کون سی عورت جو اللہ اکبر کی صدا سن کر اپنے چولہے کو ٹھنڈا کر کے دیگچہ نیچے اتار کے رکھے گی، کام چھوڑ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرے گی، پردے کا حکم آئے محرم غیر محرم کا فرق کرے گی، اپنی اولاد کو قرآن اور سنت سکھائے گی۔ تو میرے بھائیوں کہتے ہیں جی میں تے پڑھیا ہی نہیں، میں تے سکول ہی نہیں گیا، میں تے سکھیا ہی نہیں، میں کتھوں یاد کرا؟ حضرت بلال کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ حضرت صہیب رومی نے کیا پی ایچ ڈی کر رکھی تھی؟ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 99% صحابہ وہ تھے جو لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ پڑھنا۔ چند لوگ ہیں، بڑی لسٹ بناؤ نا، 1,44,000 میں سے 100 بندہ نہیں آپ کو ملتا صحابہ میں سے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہو۔ نہ لکھنا جانتے، نہ پڑھنا جانتے، نہ لٹریٹ، توحید بھی پختہ، سنت بھی پختہ، بیویاں بھی عمل والی، اسلام پر عمل والی، گھر بھی عمل والے، نماز والے، قرآن والے، روزے زکوٰۃ والے، اللہ کی اطاعت والے، رسول اللہ کی فرما برداری والے۔ وجہ کیا تھی؟ اخلاص۔ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا میں 50 60 70 سال کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں نے جانا ہے قبر کے نیچے میری برادری مجھے دبا کے آ جائے گی، کسی نے مجھے وہاں پر کام نہیں آنا، محشر کے میدان میں میرا اپنا کھاتا کھلے گا، نہ سفارش نہ چودراہٹ، کچھ نہیں وہاں پر چلے گی، اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا بنے گا؟ یہ انہیں پتہ چل گیا تھا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ جو بڑے سے بڑا آیا وہ جا کر رہے گا، 50,000 سال بھی زندہ رہے دنیا میں ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتا۔ میں مر جاؤں گا، میرا اصل مستقبل فیوچر جنت ہے، میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، وہاں کی نعمتیں بھی دائمی، وہاں کی خوشیاں بھی دائمی، وہاں کا رہنا بھی ہمیشہ کے لیے، وہاں نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ فتنہ ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، پر ملے گی اس کو جو فرما بردار مرے گا، جو فرما بردار مرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ میں پہلی بات نعمتوں پر فکر کرو، اپنا نمونہ اللہ کے نبی کو بناؤ۔ یہ دنیا میں پکے گھر جتنے جی چاہے بنا لیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، لوہے کے بڑے بڑے قلعے بھی بنا لو، مرنا ضرور ہے۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتائے وہ کہے جی میں نہیں مرنا، میں نے 50,000 سال کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کوئی نہیں، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔
میرے منصوبے، میری خواہشیں، میری امیدیں میں اپنے پوتوں پڑپوتوں کے لیے حلال حرام جمع کرتا ہوں، لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں، بہنوں بیٹیوں کو حصے نہیں دیتا، میں جمع کر کر کے رکھتا ہوں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نے تم کو ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ یہ ساری سوچ ختم کر کے دنیا میں فرما بردار بنو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ایسی موت ہم پا جائیں کہ میرا رب جب ہمیں دیکھے تو کہے یہ میرا فرما بردار بندہ، معاف کر دو اسے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداروں میں لکھ لے۔ اور میرے بھائیو یہی دعوت ہے آج کی، فرما برداروں میں ہم نے مرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم مریں تو ہمیں موت آئے اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان سے مراد، آخری سوال ہے میرا، اس کے بعد درس ختم، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ مسلمان جو ایمان لانے والا ہے، ہمیں یہی پتہ ہے۔ مسلمان پتہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی مطلب جو تسلیم کر لے، جو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے نیچے لے آئے، وہ ہے مسلمان۔ جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع نہیں کرتا، وہ جتنا جی چاہے کلمے پڑھتا رہے، نعرے لگاتا رہے، اللہ کے نزدیک وہ پکا مسلمان نہیں، کیونکہ وہ خواہش تو اپنی فالو کر رہا ہے، وہ اپنی خواہش پر، اپنی نفسانی خواہش پر، اپنے ڈیزائرز کو فالو کر رہا ہے، اللہ کی بات کو پڑھے، رسول اللہ کی بات کو سائڈ پہ کرتا ہے، قرآن جہاں مرضی ہو لے لیتا ہے، جہاں مرضی نہ ہو لے لیتا ہے۔ ہم نے مسلم بننا ہے، فرما بردار۔ فرما بردار بیٹا کون سا ہوتا ہے؟ جڑا پیو دے اف نہ کرے، یہی کہتے ہیں نا، یہ تو بیٹا بڑا فرما بردار ہے، یہ تو باپ کے سامنے بولتا ہی نہیں۔ اور فرما بردار انسان کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے سوال نہیں کرتا، کہتا ہے میرے رب کی بات ہے، مجھے ساری دنیا چھوڑنی پڑے میں اپنے رب کی بات مانوں گا، ساری دنیا میری مخالف ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا ہے یہ حرام ہے، اور چلو برادری والے ہو میں اپنے نبی دی گل تے چلنا ہے۔ برادری کیا دے گی آپ کو؟ آپ کی اولاد نے گریبان پکڑا ہونا ہے قیامت والے دن، یا اللہ میرے باپ نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، اس نے مجھے ہدایت پر نہیں چلنے دیا، یا اللہ اس کو دو عذاب دے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے ہم سب اپنی اصلاح کر لیں، ہم سب آج اپنے آپ کو اندر سے جھکا لیں، جس طرح صحابہ نے جھکایا تھا۔ وہ بھی بہت بڑے خاندان تھے، قریشی، ہاشمی، لڑاکے، تلوار بازی کرنے والے سردار تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دین دیا تو میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جب خلافت آ گئی تو ایک اینٹ رکھ کر ریگستان میں لیٹ جاتے تھے۔ ایک اینٹ کے اوپر لیٹنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ہاتھوں سے گلاس نیچے گر پڑا۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح کرنی ہے ہم نے، اللہ رب اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم واحفظهم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين۔